السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون۔ معزز حضرات، بیماریاں، پریشانیاں، مصیبت، تندرستی، فراوانی، صحت و تندرستی، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن اور مسلم بندوں کو اگر کوئی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی طرف واپس بلانا چاہتا ہے، ان کے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے، ان کے درجات کو رب العالمین بلند فرمانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی اس آیت کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، کبھی تندرستی میں مبتلا کر کے، کبھی مال و دولت کی فراوانی دے کر، کبھی بیماریوں میں مبتلا کر کے، کبھی صحت و تندرستی کو بطور نعمت عطا کر کے، کبھی ہم انہیں حلال و حرام کے ذریعے سے، کبھی اطاعت، فرما برداری اور گناہوں کے ذریعے سے اللہ مختلف انداز میں اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ آزمائے تم میں کون ہے عمل کے اعتبار سے اچھا، کون ہے اللہ رب العالمین کی اس تقدیر پر ایمان رکھنے والا، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی مصیبت اور بیماری پر صبر کرنے والا، کون ہے اللہ کی نعمت پر شکر گزار بندہ بن کر اپنے آپ کو ثابت کرنے والا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون افضل ہے۔ اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، اعمال کے اندر دعا بھی ہے۔ انسان کو مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، اور خاص طور سے اس وبائی بیماری کی وجہ سے جس میں ساری دنیا آج پریشان نظر آ رہی ہے، کسی کے پاس کوئی علاج نظر نہیں آ رہا ہے، میرے بھائیوں جب ساری دنیا سے امیدیں کٹ جائیں تو انسان کو، ایک مومن کو، ایک توحید پرست انسان کو اپنے اس مالک الملک جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جس کی مرضی کے بغیر دنیا کے اندر ایک ذرہ اور ایک پتہ ہل نہیں سکتا ہے، اس رب سے اپنی لو لگانی چاہیے، اس سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے، اس رب کو عاجزی کے ساتھ، بے بسی کے ساتھ پکار کر، گڑ گڑا کر، رو کر اللہ رب العالمین کو پکارنا چاہیے۔ اور یہی طریقہ مصیبت کے وقت، پریشانیوں کے وقت، بیماریوں کے وقت انبیاء کرام علیہم السلام کا تھا، اور انبیاء علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ ہمیں ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنانی چاہیے۔ میرے بھائیوں، انہوں نے دعا کیا ہے، اور دعا میرے بھائیوں ایک مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے بندوں کو پکارنے کا حکم دیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، میرے وہ بندے جو بیمار ہیں، دکھی ہیں، لاچار ہیں، تنگ دست ہیں، پریشان حال ہیں، میرے اوپر ایمان لانے والے ہیں، میرے بارے میں پوچھیں کہ میرا رب کہاں ہے، میں کیسے پکاروں، تو ان سے بتا دو۔ اللہ کو بتانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ خود جواب دیا، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، میں تمہاری آہ کو سنوں گا، میں تمہاری تنگ دستی اور مجبوری اور پریشانی کو دور کروں گا۔ پکار کر کے دیکھو، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو، مجبوری کو سنتا ہے اور اس کے دکھ درد کو دور کرتا ہے؟ یقیناً اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین کو یاد کریں، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب کا یہ حکم ہے، اللہ سے مانگو، اللہ کو پکارو، اللہ کے سامنے اپنی مصیبت کو رکھو، اللہ پریشانیاں دور کرنے والا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ،
اگر اللہ آپ کو کسی پریشانی میں مبتلا کر دے تو اس پریشانی کو دور کرنے والا بھی اللہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا ہے. میرے بھائیوں، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی زندگیوں کو پڑھیں. جب بھی کوئی مصیبت آئی، جب بھی کوئی پریشانی آئی، جب بھی کسی بیماری میں مبتلا ہوئے، اللہ رب العالمین کو یاد کیا. میرے بھائیوں، نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد کریں، جنہوں نے اپنی قوم کو دعوت دیا، تنگ آ گئے، پریشان ہو گئے، نا امید ہو گئے، اور اس گھٹن اور اس پریشانی کا مداوع اللہ کے پاس جھک رہے ہیں، اور اللہ کو یاد کریں. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. البتہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم کو پکارا، اور ہم بہت ہی اچھے انداز میں پکار کو سننے والے ہیں. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. ہم نے نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات دیا بڑی مصیبت سے، بڑی پریشانی سے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد کریں، جنہیں اللہ رب العالمین نے مصیبت میں، بیماری سے دوچار کیا، صبر کیا، اللہ رب العالمین کی اس مصیبت پر صبر کیا، اور پھر اخیر میں اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں، گریہ اوزاری کرتے ہوئے. جزا فضا نہیں کرتے ہیں. یہ ایمان والوں کی پہچان نہیں کہ کسی پریشانی کو دیکھ کر تقدیر کو کوسا جائے، برا بھلا کہا جائے، جزا فضا کیا جائے. یہ اہل ایمان کا شیوا اور اہل ایمان کی پہچان نہیں ہے. حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کیا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اے مولا، ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے کہا اے میرے پروردگار. انہوں نے اپنے رب کو یاد کیا کہ مولا، مجھے پریشانی ہے، میں بیماری میں مبتلا ہوں، اور تو رحم کرنے والا ہے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ. ہم نے ان کی دعا قبول کی. فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ. اور جو بھی ان کے اوپر پریشانی تھی، آفت تھی، آزمائش تھی، ہم نے ان کو دور کر دیا. اسی طریقے سے یونس علیہ السلام کو یاد کیا ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں پریشان ہیں، اپنے قوم سے بھاگ کر گئے اور مچھلی کے پیٹ کا لقمہ بن گئے، اور پھر مصیبت کو یاد کرتے ہیں، پریشانی کو یاد کر کے اللہ کو پکارتے ہیں. اللہ فرماتا ہے فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا صبح قبول کی. فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. ہم نے ان کی دعا سنی اور ان کو، ان کی پریشانی کو، ان کے غم کو، ان کی تکلیف کو، ان کی آزمائش کو ہم نے دور کر دیا. اور یہ وعدہ ہے اللہ رب العالمین کا کہ ایسے ہی مومنوں کی تکلیف کو بھی اللہ تعالیٰ دور کرے گا اگر وہ اخلاص کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، بے بسی کے ساتھ ساری دنیا سے کٹ کر اللہ سے اپنا لو لگائیں گے اور اللہ کو یاد کریں گے. تو اللہ کہتا ہے کہ میں ان کی بھی پکار کو سنوں گا اور ان کو بھی مصیبتوں سے نجات دوں گا. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام میرے بھائیوں، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھ سفید ہو گئی، آنکھیں سفید ہو گئی رو رو کر. اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں کیے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے. اور ایک دن ایسا ہوا کہ جو بیٹا بچپن میں گم ہوا تھا، وزیر مصر بن کر، والی مصر بن کر، اور اس علاقہ مصر کا ذمہ دار بن کر اپنے باپ کو، اپنے والدین کو بلاتا ہے اور سارے غموں کو، پریشانیوں کو اللہ دور فرماتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا یاد کریں میرے بھائیوں کہ جنگ بدر کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مصیبت کی گھڑی آ گئی اور دیکھا کفار کی تعداد 1000 ہے، لاؤ لشکر ہے، اور سارے ہتھیاروں سے لیس ہیں، سارے وسائل ان کے پاس موجود ہے، مسلمان 313 یا 319 کی تعداد میں ہیں، ہاتھ ہتھیار نہتے ہیں، اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں اے اللہ تو اپنا وعدہ پورا کر، اور تو اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا ہے. اے مولا، اگر یہ جماعت آج ہلاک کر دی گئی تو کبھی تیری عبادت کرنے والا اس روئے زمین پر کوئی رہ جائے گا، کوئی بندہ عبادت کرنے والا نہیں رہ جائے گا. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی دعا سنی. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. اس وقت کو یاد کرو جب تم اللہ سے فریاد کر رہے تھے، اپنے رب کو یاد کر رہے تھے، تو تمہارے رب نے تمہاری دعا کو سنا اور کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں کے ذریعے سے، جو تمہارے پاس ایک کے بعد دیگرے کنٹینیو لگاتار آتے رہیں گے.
میرے بھائیوں، یہ انبیاء کی سنت ہے کہ پریشانیوں میں، مصائب میں، بیماریوں میں، آزمائش میں، دکھ کی گھڑی میں اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کو پکارا جائے، اللہ سے دعا کی جائے، اللہ رب العالمین کو پکارا جائے، اللہ سے فریاد کیا جائے۔ اللہ رب العالمین بندوں کی پکار کو سننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں کی پکار کو قبول کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آزمائش آئی ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ بلا شبہ ہم نے آپ سے پہلے گزری ہوئی قوموں میں پیغمبروں کو، رسولوں کو بھیجا اور انہیں بھی تنگ دستی سے، بیماری سے آزمایا، انہیں اس میں پکڑا تاکہ یہ لوگ عاجزی سے گڑ گڑا کر اللہ رب العالمین کو یاد کریں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے طرف پلٹوانا چاہتا ہے، انہیں پھیرنا چاہتا ہے، انہیں لانا چاہتا ہے یہ آزمائش دے کر۔ اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، اس آزمائش کی گھڑی میں جب ساری دنیا سے ہم کٹ چکے ہیں، لاک ڈاؤن کا ماحول ساری دنیا میں تقریباً ہے، لوگ اپنے گھروں میں قید و بند ہو چکے ہیں، ساری دنیا سے دور ہیں، لیکن اللہ سے ہم قریب ہیں۔ اللہ کو یاد کریں، اللہ کو پکاریں اور اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں، اچھی امید رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو جیسی امیدیں رکھتا ہے اللہ کو ویسے ہی پائے گا۔ اللہ نے آزمائش کی گھڑی اتاری ہے، اللہ ہی آزمائش کی گھڑی کو دور کرنے والا ہے۔ اس لیے اس کٹھنائی کے عالم میں، اس کٹھنائی کے وقت میں رب العالمین کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ، اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ، اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اپنے ماضی کی زندگی کو کھنگالو کہ ہم نے اپنے رب کو کہاں ناراض کیا ہے، جس کی سزا مولا ہم کو دے رہا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی بلائیں، جو بھی پریشانیاں، جو بھی آزمائشیں تمہارے اوپر آ رہی ہیں، یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہیں، تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی بعض سزائیں دے کر تمہیں آخرت میں بغیر کسی غلطی اور گناہ کے اٹھائے۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے اس دنیا کے اندر کہ اپنے مومن بندے کو جب بھی آزماتا ہے تو اس کے گناہوں کو مٹانے کے لیے، اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے بدظن نہ ہوں، اللہ رب العالمین سے سوء ظن نہ رکھیں، اللہ رب العالمین سے فریاد کرنے سے اکتائیں نہیں، اور اللہ رب العالمین سے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کی تقدیر پر کو نہ کوسیں، اپنے رب کے فیصلے پر جزا فضا اور تسخط اور ناراضگی کا اظہار نہ کریں، اللہ اس چیز کو ناپسند فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دعا کی گھڑی ہے، اللہ سے لو لگانے کی گھڑی ہے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے، یہ سلف صالحین کا طریقہ ہے، یہ مومنین کا سیوا ہے کہ وہ جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے صبر کرتے ہوئے اور اللہ کے ساتھ لو لگاتے ہوئے، اخلاص کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، بے بسی کے ساتھ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جب بھی بندہ ایسی کیفیت کے ساتھ اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اسے پریشانیوں سے نجات دے گا۔ اور اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی دیر نہیں ہے، صرف لفظ کن کہنا ہے، اور دنیا کا جو یہ عالم ہے، جو یہ پوزیشن اور کیفیت بنی ہوئی ہے، منٹوں میں، پل میں اللہ تعالیٰ اس کو چینج کر سکتا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف پلٹیں، اپنے رب کو یاد کریں، اپنے رب سے عاجزی کے ساتھ بے بسی اور محتاجگی کا اظہار کرتے ہوئے رب العالمین سے اپنا رشتہ لگائیں۔ یقیناً ہمارا رب ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ مولا ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے، مولا ہمیں اپنے ذات سے لو لگانے کی توفیق دے، اپنے ذات سے اچھی امید لگانے کی توفیق دے۔ اے اللہ تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔